انسان کے انسان بننے کی یہی حالت ہے کہ وہ ہر کسی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، خوش روی سے پیش آئے، حشاش بشاش ہو، اگلے دیکھ کر اس کو خوش ہوں، دوست اس کے بارے میں یہی کہیں کہ بہت ہنس مکھ آدمی ہے، ہر وقت خوش باش رہتا ہے، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا، کسی کی غیبت نہیں کرتا، کسی کو تنگ نہیں کرتا، کسی کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ خوبی جس قدر انسان میں زیادہ ہو اس کا تذکرہ اتنا ہی لوگ زیادہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی بات بات پر لڑتا ہو جھگڑتا ہو پھر اس کے بہترین دوست بھی یہی کہتے ہیں اکھڑ دماغ کا آدمی ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا کس وقت کیا ہوتا ہے، کسی وقت کیا ہوتا ہے۔ تو اچھا اخلاق انسان کو اچھا بنا دیتا ہے، اس سے رزق میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، اچھے اخلاق سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق کے لیے جو طرق ہیں ذکر کیا جا رہا تھا ان میں سے ایک طریقہ عبادت ہے۔ جس قدر ہم اللہ کی عبادت سمجھ کر کریں گے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں گے، اپنے آپ کو انسان سمجھیں گے، دوسرے انسانوں کو اپنے برابر کا انسان سمجھیں گے، ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم کھڑا ہوا ہے، ایک طرف قاصد کھڑا ہے، چپڑاسی کھڑا ہے، وہ دونوں برابر ہیں۔ ہو سکتا ہے وزیر اعظم پیچھے کھڑا ہو اور چپڑاسی آگے کھڑا ہوا ہو۔ تو جب اس طرح کی انسانیت انسان کے اندر آ جائے گی اور دل جمعی سے وہ عبادت کرے گا، وہ سمجھے گا کہ اللہ کے حضور میں کھڑا ہوا ہوں، اس کا بھی اللہ ایک ہے، میرا بھی ایک ہے، اس کا بھی ایک قرآن ہے، میرا بھی ایک قرآن ہے، اس کا بھی ایک نبی ہے، میرا بھی ایک نبی ہے، اس کا بھی ایک امام ہے، میرا بھی ایک امام ہے، وہ بھی کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھ رہا ہے، میں بھی کعبہ کی طرف، جیسے اس کی ولادت ہوئی ہے اسی طرح، تو کیسے میں بڑا بن سکتا ہوں اس سے؟ ہم سب کے سب برابر ہیں، مال و دولت کی وجہ سے تو برابری نہیں آتی۔ نماز اس قدر انسان کو عبدیت کی طرف لے جاتی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اس طرح سمجھیں کہ جیسے آپ کے گھر کے سامنے نہر جا رہی ہے، بڑی صاف شفاف نہر، 5 دفعہ آپ اس میں نہاتے ہیں تو کوئی میل کچیل آپ کے بدن پر نہیں رہے گی۔ اسی طرح جب نماز آپ 5 وقت پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، اصل بات ہے سمجھ کر پڑھتا ہو، پتہ ہی نہ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو وہ تو ایک لقلقہ لسانی ہے، اگر سمجھ کر پڑھ رہا ہے وہ تو ایسی صورت میں یہی نماز اس کی اندر کی جتنی قدورتیں ہیں، جتنی میل کچیل ہے، جتنی غلاظت ہے، جتنی رجاست ہے، وہ ساری کی ساری وہ نکال دیں گے، اس کا دل پاک ہو جائے گا، صاف دل کا آدمی وہ ہمیشہ دوسرے انسان کو انسان سمجھتا ہے اور خوش اخلاق ہوتا ہے۔ تو یہ عبادتیں جتنی بھی ہیں یہ سب اسی کے لیے۔ روزہ یہ انسان میں اخلاص کو پیدا کرتا ہے، روزہ انسان کو تمام انسانوں کے برابر کر دیتا ہے۔ کھرب پتی انسان صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھا رہا، غریب انسان بھی صبح سے لے کر شام تک کچھ نہیں کھا رہا، وہ بھی بھوک محسوس کر رہا ہے، یہ بھی بھوک محسوس کر رہا ہے، پیاس۔ تو بڑے آدمی کو یہ محسوس ہوگا کہ میں مہینے کا روزے رکھ رہا ہوں، میں تنگ ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں، جن بیچاروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ان کی حالت کیا ہوگی۔ تو یہ روزہ اخلاص پیدا کرتا ہے، خلوص پیدا کرتا ہے، انسانیت پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر دوسرے انسان کی محبت پیدا کرتا ہے، دوسرے انسان کی عزت پیدا کرتا ہے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، پوری زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے، جس قدر آدمی زیادہ کرنا چاہے کرے، حج ایک دفعہ واجب ہے۔ حج کے بارے میں عجیب ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا فرمان ہے، الحج تشیید للدین، یہ دین کی مضبوطی کی علامت ہے۔ کیا مطلب کہ جب ہر ملک سے وہاں لوگ 25-30 لاکھ آدمی وہاں گئے ہوئے ہوں گے، ایک ہی لباس ہوگا،
سفید چادر پہنی ہوئی ہے، ایک سفید چادر اوپر لی ہوئی ہے، اور کوئی لباس نہیں، کوئی انگوٹھی نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے ممتاز ہو، تو یہ پتہ چلے گا انسان انسان کے برابر ہے، ایک ہی جیسے انسان ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ امیر غریب کا بھی فرق نہیں ہوتا، اس کا بھی سفید کپڑا ہے، اس کا بھی سفید کپڑا، یہی سفید کپڑا لے کر کفن کی صورت میں ہم نے سونا بھی ہے، انسان کو وہ بھی احساس ہوتا ہے۔ اتنی تعداد میں جب لوگ ہوتے ہیں ان کو یاد آتا ہے عرفات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، مشعر الحرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن بھی ایسے ہی ہوگا۔ یہاں تو سہولتیں ہیں، کیمپ لگے ہوئے ہیں، خیمے لگے ہوئے ہیں، فریج موجود ہیں، ہر سہولت موجود ہے، پانی کا انتظام موجود ہے۔ قیامت کے دن تو کچھ بھی نہیں ہوگا، زمین بھی گرم ہوگی، سورج تو خیر نہیں ہوگا، گرمی اتنی زیادہ ہوگی جس کی حد اور انداز نہیں، انسان کے لیے چلنا بھی مشکل ہوگا، لیکن دربار خداوندی میں پیش ہونا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مختلف لوگ آئیں، مختلف زبانوں کے آپس میں ملیں گے، وحدت پیدا ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے حالات معلوم کریں گے، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جاتے ہیں، ہر قافلہ اپنے اپنے طور پر حج کر کے آ جاتا ہے۔ اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ چلو کم از کم پاکستان کے قافلے 12-14 اکٹھے ہو کر اپنی میٹنگ کر لیں، معاملات کے بارے میں سوچ لیں، ایک رائے بنا لیں، مگر نہ اصل تو یہی ہے کہ مسلمانوں کو اکٹھا ہو کر ایک رائے قائم کرنی چاہیے۔ کافی مدت پہلے ہم نجف اشرف میں ہوتے تھے پڑھائی کے سلسلہ میں، تو سن 66 میں آیت اللہ محسن الحکیم آئے تھے حج کے لیے، ان کو حکومت سعودی عرب نے باقاعدہ کہا تھا کہ آپ ہمارے مہمان رہیں اور ہم آپ کی طرف جہاز بھیجتے ہیں، کہنے لگے نہیں میں نے تو حج واجب کرنی ہے۔ عراق کی حکومت نے بھی اس وقت عبد الرحمن عارف ہوتے تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، انہوں نے کہا جی ہم جہاز بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہماری طرف سے جائیں، کہنے لگے نہیں میں نے تو حج کرنی ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا حج کرنی ہے تو پیادہ تو نہیں جانا، جائیں گے تو جہاز پر، آپ پیسے دے دینا۔ تو 27 نفر کا 29 نفر کا ایک جہاز ان کو دیا گیا، 27 آدمی ان کے گئے تھے، انہوں نے پیسے دے دیے۔ البتہ اضافی بات یہ تھی کہ وہ جہاز وہیں کھڑا رہا، جس وقت وہ آئے ہیں تو ان کو لے کر آیا ہے، اور جب وہ وہاں گئے ہیں طواف کرنے لگے ہیں خانہ کعبہ کا، وہاں طواف تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے پرانے زمانے میں حضرت زین العابدین علیہ السلام نے طواف کیا تھا، اور عبد الملک بن مروان نے پوچھا تھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا کہ یہ کون ہے۔ ان کا بھی یہی تھا کہ جب وہ طواف کرنا شروع ہوئے تو لوگ ایک طرف ہو گئے، بڑے آرام سے انہوں نے 7 چکر لگائے، طواف کیا، تو انہوں نے اس طرح کیا۔ انہوں نے پہلی دفعہ اجتماع بلایا تھا جس میں 300 کے قریب مسلمانوں کو بلایا گیا تھا، ان میں پاکستان سے اس زمانے میں کوثر نیازی گئے ہوئے تھے، تو یہ کوثر نیازی بھی اس میں باقاعدہ موجود تھے، ہمارے کچھ علماء اہل تشیع بھی گئے ہوئے تھے، وہ موجود تھے۔ تو انہوں نے اس وقت بات ایک ہی کی تھی کہ اس وقت استعمار چاہ رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد گھیرا ڈالے، اور ہم متوجہ نہیں ہو رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تیاری رکھیں، وحدت، اتحاد، اخلاص آپس میں رکھیں، کیونکہ وحدت جو ہے وہ انسان کو ہر مصیبت سے بچا لیتی ہے۔ اور ہوا بھی یہ کہ بعد میں استعمار نے گھیرا بھی اور ہم پریشان بھی ہوئے۔ آج اگر یمن تباہ ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، اگر عراق کی صورتحال یہ ہو رہی ہے تو وہ بھی مسلمان ہے، شام میں لڑائی ہو رہی ہے وہ مسلمان ہے، افغانستان کی کوئی حالت نہیں وہ مسلمان ہے، روہنگیا کی کوئی حالت نہیں، فلسطین کا کیا ہو رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، کشمیر کا کیا ہو رہا ہے، کیا دنیا کا کوئی خطہ ایسا ہے جس میں غیر مسلم پریشان ہو؟ پرانے زمانے میں جنوبی افریقہ ہوتا تھا، وہ نیلسن منڈیلا نے اس کو بھی ٹھیک کر دیا، صرف مسلمان ہے۔ کیوں؟ وحدت نہیں، اتحاد نہیں، سمجھ نہیں، سوچ نہیں، فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں، گروہ بندی میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے تو ایک اجلاس میں مشرف کے زمانہ میں اس وقت گورنر تھا اس کا صوبہ سرحد کا، اس کی موجودگی میں نے یہ کہا تھا کہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم پہلے ابتدائی 400 سال جو اسلام کے بنتے ہیں، اگر اس زمانے کا دین ہم لے لیں تو ہم میں اختلاف ہی نہ ہو، لڑائی جھگڑے نہ ہوں۔ اس وقت اہل سنت کے اقوال ہم ذکر کرتے تھے، وہ ہمارے ذکر کرتے تھے، وہ ہماری رد کرتے تھے، علمی طور پر ہم ان کی رد کرتے تھے۔ اس زمانے کی کتابیں بھی ہیں، کسی کا نام خلاف ہے، کسی کا نام مختلف ہے، کسی کا نام کچھ ہے، اس طرح کی کتابیں۔ لڑائی جھگڑا اس طرح کی کچھ چیزیں نہیں تھی۔ یہ لڑائی جھگڑا 7ویں 8ویں صدی سے جب بنی عباس کی حکومت ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد شروع ہوا، پھر ابن تیمیہ جیسے لوگ آ گئے لڑائی جھگڑے والے، پھر وہابیت آ گئی، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہوتا رہا۔
تو حج جو ہے وہ دین کی مضبوطی ہے، قوم کی بھی مضبوطی، اسلام کی بھی مضبوطی، دین کی بھی مضبوطی ہے، لذا یہ بھی ہر لحاظ سے اچھا ہے۔ اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہی ہے، عدل انصاف جس ملک میں ہو وہاں لوگوں کے دل ملے رہتے ہیں، دلوں میں الفت ہوتی ہے، وحدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اختلاف ہو جاتا ہے، دونوں قاضی کے پاس چلے جاتے ہیں، قاضی فیصلہ کر دیتا ہے، عدل و انصاف کا جب فیصلہ کرتا ہے تو دونوں راضی ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کا حق بنتا تھا، میرے نہیں بنتا تھا۔ لیکن جب انصاف نہیں ہوگا تو لوگ پھر پریشان ہوں گے، وہ تنگ ہوں گے، مضطرب ہوں گے، ڈپریشن کے شکار ہوں گے کہ حق میرا نہیں ملا، مجھے حق میرا نہیں ملا، میں کہاں چلا گیا، کہاں نہیں چلا گیا۔ تو انصاف سب سے بڑی قوت ہے۔ یورپ کیوں کامیاب ہے، امریکہ کیوں کامیاب ہے، انگلینڈ کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ وہاں عدالت آزاد ہے، انصاف ہوتا ہے۔ یہاں کوئی پتہ نہیں انصاف ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کبھی کسی مسئلے پر ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ۔ آج تک یقین پیدا نہیں ہو سکا کہ ہماری عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ ہم جس وقت تاریخ دیکھتے ہیں تو 3-4 آدمیوں کا ذکر کرتے ہیں، یہ ٹاپ کا جج تھا، یہ ٹاپ کا تھا، باقی لوگوں کا کہتے ہیں یہ گڑبڑ تھا، یہ گڑبڑ تھا، یہ گڑبڑ تھا۔ تو عدل جو ہے یہ دلوں کو ملاتا ہے۔ طاعت ہونا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں، ملت کے نظام کے قائم ہونے کے لیے ضروری ہے ہماری اطاعت۔ بحیثیت امامت جب ہماری اطاعت کی جائے گی، بحیثیت امام ہمیں مانا جائے گا، تو ملت ایک لڑی میں گویا کہ پروئی جائے گی۔ اور اسی طرح ہماری امامت کا نظام یہ تفرقہ بازی سے بچائے گا۔ کیوں تفرقہ بازی سے بچائے گا؟ اس لیے کہ جب امامت کے متعلق ہمیں علم ہو کہ امام بنانا میرا کام نہیں، خلیفہ بنانا میرا کام نہیں، امام بنانا اللہ کا کام ہے، رسول بنانا، نبی بنانا، پیغمبر بنانا، خلیفہ بنانا یہ کس کا ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ پھر کسی اور کے ذہن میں تو نہیں آئے گا کہ میں کیوں نہیں بن سکتا، میں کیوں نہیں بن سکتا۔ تو انہوں نے مخاطب کر کے یہ کہا تھا کہ آج آپ بن گئے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ کل کہے گا میں کیوں نہیں بن سکتا، دوسرا کہے گا میں کیوں نہیں بن سکتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ قیامت تک اختلاف برقرار رہے گا، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا رہے گا۔ لیکن اگر یہ اللہ کے ہاتھ میں جیسے تھا اسی طرح رہ جاتا، آپ اس میں تبدیلی نہ کرتے، تو ہماری اطاعت سے ملت کا نظام برقرار رہے گا، اور ہماری امامت سے ملت میں فرقہ واریت نہیں ہوگی۔ یہ فرقہ واریت صرف اس لیے ہے کہ حق کو چھوڑ کر دوسری طرف آپ چلے گئے، پھر ہر کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا وہ بن گیا ہے تو میں کیوں نہیں بن سکتا۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی عبادت قبول فرما، اس مختصر سی عبادت کا ثواب کثیر عطا فرما، تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما۔